اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یکتم۔ گفتگو جاری تھی امام حسین علیہ السلام کے خطبات کے حوالے سے۔ آج جس خطبے کے حوالے سے ہم شرح کریں گے وہ خطبہ امام نے مدینے میں دیا، مدینے میں گورنر کے دربار میں دیا کہ ولید نے امام کو بلایا اور مطالبہ کیا یزید کی بیعت کا۔ بس حکم ملا، ولید کو حکم ملا، ولید ابن عتبہ کو حکم ملا کہ یزید کی جانب سے یہ حکم ملا اور سخت حکم آیا کہ خذل حسین، سختی کرو حسین پہ، بیعت لینے کے حوالے سے سختی کرو۔ بس سن 60 ہجری میں ماہ رجب کے وسط میں تقریباً حاکم شام کی موت واقع ہوئی۔ ولید نے مروان ابن حکم کو بلایا کہ یزید کے حکم کے بارے میں مشورہ کیا جائے۔ مروان نے مشورہ دیا کہ جس قدر جلدی ہو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے۔ بس حاکم شام کی خبر پھیلنے سے پہلے یہ بیعت لینا چاہتے تھے، ٹھیک کہ یہ خبر اگر پھیل گئی تو پھر ہم بیعت نہیں لے پائیں گے۔ اس وقت امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور امام نے یہ فرمایا کہ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ اول جو اہم ترین چیز امام نے یہ نہیں کہا انا اہل بیت النبی، بلکہ کہا انا اہل بیت النبوہ، یعنی ہم شجر نبوت سے ہیں۔ یہ نبوت جہاں سے آغاز ہوا ہے اس شجرے سے ہیں کہ اختتام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارا تعلق صرف رسول خدا سے نہیں ہے بلکہ ہمارا تعلق آدم سے ہے، ہمارا تعلق نوح علیہ السلام سے ہے، ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے، ہمارا تعلق جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہے، ہمارا تعلق جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ ہم شجر نبوت ہیں، ہمارا تعلق آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ ہمارا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، افضل ترین نبی، خاتم النبی۔ تبھی زیارت وارثہ میں یا زیارت عاشورہ میں، زیارت امام حسین میں آپ دیکھیں کہ جملے جو آئے ہیں، یہاں پہلا جملہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشام کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاکیزہ صلبوں میں موجود۔ ارحام المطہرہ، زیارت وارثہ میں تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، وارث نوح نبی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ بس اہل البیت معنوی اور اخلاقی لحاظ سے جانشین ہیں، اگر نہ اہل البیت ظاہری رشتہ دار تو بہت سارے تھے۔ قرآن کریم میں دیکھیں کہ قرآن کریم نے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جناب نوح کا اہل نہیں قرار دیا۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ اہل یعنی جو معنوی اخلاقی لحاظ سے جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس امام ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ہیں جانشین رسول خدا، ہم ہیں جانشین رسول خدا۔ اس کے بعد ومعدن الرسالہ، ہم ہیں رسالت کی ہمیشگی کی جگہ، رسالت کی ہمیشگی کی جگہ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اطاعت رسول خدا کی ہے وہ اطاعت ہماری، بس جو ہماری اطاعت کرے گا رسول خدا کی اطاعت کرے گا، رسول خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت، یہاں یہ مراد ہے۔ یا ہم ہیں عارف شریعت محمدی، ہم ہیں محافظ شریعت محمدی، یہاں یہ مراد، یہاں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیں حکمت شہر کے دروازے،
کہ اس حکمت شہر میں داخل ہونا ہے تو ہمارے وسیلے سے داخل، ہمیشہ یہی ہے. بس یہاں ہم ہیں جانے پیغمبر، نفس پیغمبر ہیں، بس ان کی اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ٹھیک. انا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ، معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. ہم وہ ہیں جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں. ایک گروہ آتا ہے، وہ ایک گروہ جاتا ہے تو پھر دوسرا گروہ آتا ہے. بس ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہم ہیں. کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں زمین پہ تو آتے پہلے کہاں ہیں بتانے کے لیے کہ یہ عالم میں ہونے جا رہا ہے، اس جہاں میں ہونے جا رہا ہے. امام کے پاس آتے ہیں، امام کے پاس آتے ہیں. ٹھیک. مختلف الملائکہ، بس ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. ایک گروہ آتا ہے، دوسرا گروہ جاتا ہے، دوسرا گروہ، اس طرح آنا جانا لگا رہتا ہے. جو بھی عالم میں اس جہاں میں ہوتا ہے وہ پہلے فرشتے آ کے خدا کی جانب سے امام کو خبر دیتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہ قرآن کریم میں جناب لوط کی قوم کو تباہ کرنا تھا فرشتوں نے، تو سب سے پہلے خبر کہاں آ کے دی؟ جناب ابراہیم کو. جناب ابراہیم کے بعد آئے جناب لوط کے پاس، جناب لوط کو خبر دی. اس کے بعد ان نافرمانوں پہ حجت تمام کی اور عذاب نازل کیا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملائکہ کے اترنے کی جگہ آل محمد علیہ السلام. ومحبۃ الرحمہ، بہترین مثال رسول خدا کی وفات کے بعد یہ ہے کہ جناب جبرائیل اترتے رہے جناب زہرا سلام علیہا پہ. یہ بہترین مثال ہے کہ آئندہ کے حالات بھی بتاتے رہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں مقامات بھی بتاتے رہے. ومحبۃ الرحمہ، ہم وہ جگہ ہیں جہاں رحمت اتری ہے. حبوط یعنی چیز اعلیٰ مقام سے ادنا مقام کی طرف آئے، یعنی خدا کی طرف سے خاص رحمت ہم پر اترتی ہے. احکامات ہیں، منصب ہے، موقف ہے کہ امام تم نے کیا کرنا ہے. ان اللہ شاء ان یراک، خدا چاہتا ہے کہ تو کربلا کے میدان میں قتل ہو. بس یہ رحمت خاص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. ٹھیک. ومحبۃ الرحمہ، بنا فتح اللہ، خدا نے اس جہاں کی شروعات ہم سے کی ہے. وبنا یختم، ہم سے اختتام کرے گا. یعنی عالم ارواح میں سب سے پہلے خلقت ہماری ہے اور عالم مادہ میں سب سے آخر میں ہم ہیں. بس اس جہاں کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی ہے، خدا نے ہم سے کی ہے، اور اختتام بھی اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے خدا نے ہمارے نور کو خلق کیا. اس کے بعد جو امام اب یہ اپنا تعارف کرایا، کیونکہ یزید کی بیعت لی جا رہی تھی، اب یزید کا تعارف. یزید رجل شارب الخمر، یزید شراب خور ہے. یہ دین کو اسیر بنانے والا ہے. شراب خور کیسے حاکم ہو سکتا ہے؟ یہ امت جاہلیت کی طرف آ چکی ہے کہ ایک شراب خور کو حاکم مان رہی ہے. اول وقاتل النفس المحترمہ، محترم جانوں کا قاتل ہے، رسول خدا کے اصحاب کا قاتل ہے. جب بھی کوئی رسول خدا کا صحابی اعتراض کرتا ہے اس پہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے. معلن بالفسق، اعلانیہ طور پہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے. یہاں تک اشعار یہ کہ بنو ہاشم نے حکمرانی کا ڈھونگ رکھا، کوئی وحی نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبوت نہیں، معاذ اللہ، کوئی توحید نہیں. بس معلن بالفسق. اب والا جملہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بس امام نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے کہا کہ جو بھی حسینی فکر کرے گا، حسینی فکر والا ہوگا، وہ یزیدی فکر کی بیعت نہیں کر سکتا. یزیدی فکر کی بیعت نہیں کر سکتا، قیامت تک ذلت کے سامنے نہیں جھک سکتا. یہ ایسا جملہ ہے جو اسلام کو عالمی بناتا ہے.
کربلا کو عالمی بناتا ہے، کربلا کو عالمی بناتا ہے۔ اس امام نے ہر ایک کو عزت کا راستہ دکھایا ہے، عزت کا راستہ دکھایا ہے۔ بس جو بھی حسینی فکر والا ہوگا وہ کبھی بھی ذلت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بس امام ان باتوں سے امام نے اپنے قیام کو جہانی کیا ہے، عالمی کیا ہے۔ ہندو ہے، گاندھی ایک ہندو ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر ہندوستان کو برطانیہ سے آزاد کرانا ہے تو ہمیں حسینی فکر کرنی ہوگی۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم برطانیہ کی بیعت نہیں کر سکتے۔ حسینی فکر یہ نہیں ہے کہ ایک ہندو گاندھی بھی، یہاں آپ دیکھیں کہ بہت سارے دانشور جن کا تعلق یورپ سے، امریکہ سے، ان کے کتنے اقوال ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ بس امام نے ان جملوں سے اسلام کو عالمی بنایا، اسلام کو عالمی۔ امام نے کہا کہ منتظر رہو، تو منتظر رہو کہ کون حقدار ہے رسول خدا کے جانشین ہونے کا، اور کون حقدار ہے کہ جس کی بیعت کی جائے۔ ہم بیعت نہیں کر سکتے، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری بیعت کی جائے۔ ہم ہیں معصوم، ہم ہیں معصوم، ٹھیک۔ اس کے بعد جو جملے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مروان کے جواب میں کہا امام نے کہ اس اسلام پہ فاتحہ ہو جس اسلام کا حاکم یزید جیسا شخص ہو، یزید جیسا شخص ہو۔ اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت حرام ہے آل ابو سفیان پہ، جب بھی تم دیکھو ان میں سے کسی ایک کو یا حاکم شام کو تو ان سے جنگ کرو، ان کے خلاف قیام کرو، ان کے خلاف قیام کرو۔ اس امام نے قیام کا آغاز شروع کر دیا مدینے سے۔ یہ ولید بن عتبہ کے دربار کے جملے ہیں، وہاں سے امام کا قیام شروع ہو گیا۔ یہ شان نزول ہے کربلا کا، یہ کربلا کا شان نزول ہے۔ بس امام نے ان جملوں سے خلاصہ بندی اگر ہم کہیں تو خلاصہ بندی یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کامل طور پہ پلٹ چکی ہے۔ حاکم ایسا مسلط ہے جو شراب خور ہے، اعلانیہ طور پہ فسق کرتا ہے، رسول خدا کے صحابیوں کا قاتل ہے، ٹھیک۔ بس جاہلیت کامل طور پہ پلٹ چکی ہے۔ اب جب جاہلیت کامل طور پہ پلٹ چکی ہے، بیماری جب لا علاج ہو چکی ہے، تو اب انسان کیسے امام حسین فکری، تعلیمی اور تدریسی کام کر سکتے تھے کہ کہیں درس دیں، کہیں تقریر کریں، کہیں خطبے دیں؟ نہیں۔ جب جاہلیت کامل طور پہ پلٹ چکی ہے، ایسا حاکم آ چکا ہے، تو کوئی چارہ نہیں تھا کہ پاکیزہ خون دیا جائے۔ بس پاکیزہ خون دینے کا حتمی ارادہ کیا امام حسین علیہ السلام، پاکیزہ خون دیا جائے۔ اس ماحول میں فکری، تدریسی، تعلیمی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس ماحول میں پاکیزہ خون دیا جائے، مکے کو، مدینے کو، مکے کو، کوفے کو، شام کو روشن کیا جائے، تاکہ پوری دنیا تک مقصد امام حسین علیہ السلام پہنچ جائے۔ بس پوری پروگرام امام نے کی۔ امام نے کہا کہ اب حوضہ بنانے کا وقت نہیں، کیونکہ جاہلیت مستور نہیں ہے، مشہور ہو چکی ہے، کاملاً مشہور ہو چکی ہے، کاملاً مشہور ہو چکی ہے۔ بس اب لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے لقاء اللہ کے لیے۔ تبھی امام نے کہا کہ میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے، میں لقاء اللہ کے لیے تیار ہوں۔ بس کربلا کہ شان نزول کربلا کا مدینہ ہے، یہ خطبہ شان نزول ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔